مختلف شکلوں میں آج کل کے نوجوان کی ذہنیت کو، ان کی سوچوں کو، ان کے رویوں کو، ان کے جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے اور ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اور آج کل کے نوجوان کو ایسے راستے پر لگا دیا گیا ہے، یقین مانیے خدا کی قسم رونا آتا ہے کہ اتنا خوبصورت نوجوان ہے، عقائد بگڑ رہے ہیں، بری صحبتیں اختیار کر رہا ہے، اور بری صحبت کی وجہ سے عقائد بگڑ رہے ہیں، اعمال بگڑ رہے ہیں، دین بگڑ رہا ہے، اور ہمیں پرواہ تک نہیں ہوتی کہ ہمارے نوجوان برباد ہو رہے ہیں۔ خدا کی قسم نوجوانوں کی فکر کرنے والا نہیں رہا آج کل۔ امت کے اندر جو ایک درد ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ میری نوجوان نسل، اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ نوجوان ایک ایسی، نوجوانوں کی قوم، نوجوان ایسی ایک ہمارے پاس سرمایہ ہے کہ قوم کو، ملک کو ترقی میں لے کے جانا ہے، تبھی نوجوانوں کا کردار ہوگا۔ ملک اور قوم کو پستی کے اندر لے کے جانا ہے، وہاں پر بھی نوجوانوں کا کردار ہوگا۔ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ اگر ہم اپنے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت اچھے طریقے سے کریں گے تو وہ ہمارے معاشرے کا، ہمارے اس جو ہے وہ تہذیب کا، ہمارے ملک کا، ہماری قوم کا سر بلند کریں گے۔ اور اگر ہم نے اپنے نوجوانوں کی تربیت ہی نہیں کرنی، بگڑ رہے ہیں تو بگڑنے دو، برباد ہو رہے ہیں تو برباد ہونے دو، عقائد اور نظریات بگڑ رہے ہیں تو بگڑنے دو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تو یقین کیجئے قوم بستی کا شکار ہو جائے گی۔ اسی معاشرے میں ہم اپنی ماں، بہن، بیٹی کی عزت کی حفاظت کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تہذیب کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزاریں، ہمارے معاشرے کے اندر امن ہو، ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ سکون ہو، تو نوجوان نسل کی تربیت کرنا پڑے گا۔ اور جیسے میں نے پہلے مثال دی ہے کہ اللہ کے خزانے میں سب سے زیادہ قیمتی خزانہ محمد رسول اللہ کے ساتھ تھی، تو اس وقت معاشرہ جو ہے، معاشرے کے اندر سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے وہ نوجوان نسل ہے۔ مال و دولت پیچھے ہے، زمینیں پیچھے ہیں، جائیداد پیچھے ہے، ہر چیز پیچھے ہے، لیکن نوجوان نسل سب سے زیادہ قیمتی ہے، جس کو ہم جان بوجھ کر ضائع کر رہے ہیں۔ ہم مال کی حفاظت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مال ضائع ہو رہا ہو فکر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ لیکن اولاد بگڑ رہی ہے، اس کی صحبت کس کے ساتھ ہے، وہ کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کس کے ساتھ جا رہا ہے، کس کے ساتھ کھاتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پر ہم یہ جملہ کہہ دیتے ہیں میرا پتر جوان ہو گیا ہے، اپنی مرضی کر رہے ہو۔ رب کعبہ کی قسم اسی بات نے ہمارے نوجوان نسل کو ایسا بگاڑ کے رکھ دیا کہ آپ کے سودرے کے اندر عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ کل پرسوں کا ایک واقعہ ہے، آپ لوگوں کے شاید علم میں نہیں، شاید عوام الناس تک وہ مسئلہ نہیں پہنچا، لیکن کل ہم لوگ اس کو ایف آئی آر کروانے کے لیے اس کی تھانے پر گئے۔ میں آپ کو یہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کے عقائد کو برباد کیا جا رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہمارے اسی معاشرے کے اندر ایسی باتیں کی جا رہی ہیں، ایسی مقدس شخصیات کے خلاف بکواس بازی کی جا رہی ہے کہ علامات۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم فرقہ پرستی میں جانے والے نہیں ہیں، اور آج تک میں نے کبھی فرقہ پرستی کی بات نہیں کی، آج تک میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ فلاں ایسا فلاں ایسا، لیکن آج یہ بات میں کرنے پر مجبور ہو چکا ہوں، کیونکہ آپ کے سودرے کے اندر ہی ایسی مقدس شخصیات پر بکواس بازی کی جا رہی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر خبر رکھ دیا گیا، یہ بھی پرسوں کی بات ہے، اور اس کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ دعا کیجیے کہ آج جمعے کے بعد اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے جو اس کی سزا دی۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسی نوجوان کے ساتھ جس خبیث انسان نے، جس ملعون نے، جس خباثت پر مبنی انسان نے یہ جرأت کی ہے، سیدنا ابوبکر کے خلاف تبرہ بازی کی ہے، اسی انسان کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کی یاری ہے۔ ہمارے نوجوان اسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہمارے نوجوان اسی کے پاس بیٹھ کر کھاتے ہیں، اسی سے گپ شپ لگاتے ہیں، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں وہ ہمارا دوست ہے۔ رب کعبہ کی قسم ایسی دوستی پر لعنت بھیجنی چاہیے کہ جو ایک گستاخ صحابہ ہے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کر رہے ہیں، اور وہ ایسی مقدس شخصیات پر بکواس بازی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنی دوستیاں نبھانی ہیں۔
اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان نسل تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہی ہے، نوجوان نسلوں کی تربیت نہیں کی جاتی۔ اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس نے تبرہ بازی کیا کیا، تاکہ آپ لوگوں کو علم ہونا چاہیے، تاکہ آپ اپنے دوستوں کو بتائیں، اپنے جاننے والوں کو بتائیں یہ گستاخ صحابہ ہے، اس کو تو سزا ملنی چاہیے۔ اور ہم نے قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اور ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ جو حکمرانے والا ہے، جو افسرانے والا ہے، وہ ہماری درخواست پر عمل کرتے ہوئے اس بدبخت کو سزا دلائیں گے انشاءاللہ۔ اس بدبخت نے کیا کیا ہے؟ کسی شہر کی ایک تصویر ہے، شہر کے اندر کھمبا تھا، پول تھا ایک بجلی کا شاید، اس کے اوپر ایک بینر لگا ہوا تھا، اور بینر کے اوپر لکھا ہوا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات ہے، تو اس حوالے سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا نام لکھا ہوا تھا، فلیکس بنی ہوئی تھی۔ تو کسی وجہ سے وہ کھمبا، وہ پول جو تھا وہ نیچے گر گیا، تو اس خبیث نے وہ تصویر شیئر کی ہے، اور اس تصویر کو شیئر کرنے کے بعد اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دیکھو اس کا بوجھ تو یہ پول بھی برداشت نہیں کر سکا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ پھر اس نے تصویریں ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ہے، اس کے علاوہ اسی نے اپنی آئی ڈی سے ایک تحریر شیئر کی ہے، اور وہ رسالہ ہے، اور اس رسالے کا جو عنوان ہے وہ عنوان یہ ہے کہ یار غار کا آپریشن، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کی فضیلت اور ان کی جو فضائل قرآن و سنت کے اندر بیان کیے گئے ہیں، اس نے ان ساری چیزوں کا انکار کرتے ہوئے الامان والحفیظ سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی گندی، ایسی بزاری زبان استعمال کی ہے۔ ایک صاحب ایمان آدمی، سلیم الفطرت انسان اور صاحب عقل انسان ایسے الفاظ کو سن ہی نہیں سکتا، اور وہ دھندناتا ہوا پھر رہے ہیں۔ اور ہمارے جو اصل افسوس کی بات ہے، مجھے جو اس سے بھی بڑھ کر زیادہ افسوس ہوا، وہ تو گندہ ہے، وہ گند اپنے پاس رکھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے نوجوان نسل اسی سے دوستیاں کرنے والے ہیں، انہی کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں، اور انہی کے ہم پیالہ ہیں، ہم نوالا ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور بازاروں کے اندر پھرتے ہیں۔ تو میرے بھائی ایسے لوگوں سے اپنے ایمان کو بچائیے، خدا کی قسم۔ اگر ہمارے نوجوان اسی طرح انہی کے ساتھ دوستیاں لگائیں گے اور یہ بات کہیں گے کہ ہمارے ان کے ساتھ سیاسی تعلقات ہیں، سیاسی مناسب ہیں، رب کعبہ کی قسم وہ اسی طریقے سے امت کے نوجوانوں کے عقائد اور نظریات کو خراب کر رہے ہیں۔ تو میں اس وجہ سے آج کا درد دل آپ کے سامنے رو رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، ایسے انسانوں سے، ایسے بدبختوں سے، ایسے ملعونوں سے، ایسے خبیث انسانوں سے اپنی نوجوان نسل کو بچا کر رکھیے گا۔ ایسے انسانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ہر طرح کے تعلقات کو خیر آباد کہہ کر، اگر آپ خیر آباد کہتے ہو تو میں سمجھوں گا آپ کے دل کے اندر صحابہ کرام کی محبت ہے، نبی کی عظمت ہے، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت آپ کے سینوں میں۔ اور اگر اس کے باوجود آپ احباب میں سے کسی نوجوان نے، کسی انسان نے دوبارہ اس کے ساتھ تعلقات قائم کیے، دوبارہ اس کے ساتھ مراسم رکھے، دوبارہ اس کے ساتھ سلام دعا رکھی، دوبارہ اس کے ساتھ میل جول رکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کو اپنی دوستی تو پیاری ہے، لیکن سیدنا ابوبکر کی عزت پیاری نہیں ہے، صحابہ کی محبت پیاری نہیں ہے، نبی کا دین پیارا نہیں ہے، اللہ کی عظمت پیاری نہیں ہے۔ تم اپنی دوستیاں نبھاؤ، اور اگر تم نے ایسی دوستیاں نبھائی تو اللہ کا قرآن بھی سن لو نا، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے ایسی دوستیوں کی وجہ سے جب کل جہنم کا منہ دیکھنا پڑے گا، فرشتے آئیں گے، مار پٹائی کریں گے اور جہنم کے اندر دھکیلنے لگیں گے، تو انسان یہ کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، کاش میں دنیا کے اندر فلاں انسان کو اپنا دوست نہ بناتا، کاش دنیا کے اندر میں فلاں انسان کو اپنا دوست نہ بناتا۔ تو میرے بھائی ایسی دوستیوں سے آپ تنہائی اختیار کر لیجئے، اور اس سے بڑا افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری تنہائیاں بھی تو پاک نہیں ہے نا۔ اس وجہ سے میرے بھائی اپنے آپ کو دین کے ساتھ مصروف رکھے، اپنی سوچوں کو، اپنے زاویوں کو دین کی طرف پھیر دیجئے، اپنے اعمال کو دین کی طرف پھیر دیجئے، اللہ سے دوستی لگا لیجئے۔ رب کعبہ کی قسم، دنیا کی دوستی عارضی دوستی ہے، دنیا کا دوست مخلص نہیں ہے، دنیا کا دوست تب تک دوست ہے جب تک آپ کی خوشحالی کی زندگی ہے، آپ کو مسائل کا سامنا آ جائے وہ دوست خیر آباد کہہ دے گا،
دوستی زندہ ہے، لیکن جب آپ مر گئے اس کا راستہ الگ ہو گیا، آپ کا راستہ الگ ہو گیا۔ لیکن رب کعبہ کی قسم، اگر ہم اللہ سے دوستی لگا لیں گے، اللہ دنیا کے اندر بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ قبر میں بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ آخرت کے اندر بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ نبی کے ساتھ دوستی کر لے، نبی کے یاروں کے ساتھ دوستی کر لے، صحابہ کے ساتھ دوستی کر لے، تو رب کعبہ کی قسم یہ شخصیات، یہ ہستیاں ہمیں کامیاب کروائیں گی، یہ ہستیاں ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گی۔ اور اگر ہم نے ان حضرات کو چھوڑ کر اپنی دنیاوی دوستیوں کو نبھایا تو میرے بھائی آخرت کے اندر عذاب بڑا سخت ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کو اپنے ایمان کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے۔ ایسی کوئی بھی شخصیات جو مقدس شخصیات میں سے کسی ایک کی گستاخی کرے، میں یقین کر کے یہاں پر یہ پھر عرض کر دینا چاہتا ہوں، اگر وہ خبیث ہے، اس کے عقائد اور نظریات جیسے بھی ہیں وہ اپنے پاس رکھے۔ ہم تجھے یہ نہیں کہتے کہ تو ان حضرات کو مان، اگر تیرے اندر یہ خباثت ہے تو اپنی خباثت کو اپنے اندر رکھ، لیکن یہاں پر اکثریت اہل سنت کی ہے، اکثریت مسلمانوں کی ہے، لیکن مسلمانوں کی مقدس شخصیات، مسلمانوں کے جو اکابرین ہیں، مسلمانوں کے جو مقتدی ہیں، ان ہستیوں کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرنا ہم اس کو قطعاً برداشت نہیں کریں گے، اور ہم انشاءاللہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور کھٹکھٹائیں گے، اور انشاءاللہ ہم کو امید ہے کہ افسرانے والا ان کو ابھی تک گرفتار کر چکے ہوں گے، اگر گرفتار نہیں کیا تو اس کو گرفتار کر کے اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ باقی نوجوان احباب اپنے تنہائیوں کو بھی پاک کیجئے۔ خدا کی قسم آج کل جس طرف جس نہج پر ہمیں لگا دیا گیا نوجوان نسل کو، تنہائی کے اندر ہم یا ناول پڑھنا پسند کرتے ہیں یا فلمیں دیکھنا پسند کرتے ہیں، تنہائی کے اندر یا کسی سے گپ شپ لگانا پسند کرتے ہیں یا لڑکیوں کی صحبت اختیار کرنا پسند کرتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہماری سوچوں کے زاویے تبدیل کر دیے گئے، ہماری تربیت اس نہج پر کی جا رہی ہے کہ ہماری ترجیحات بدلی جا رہی ہے۔ ہم اس کو پسند کرتے ہیں، ایک طرف ناچ گانے کی محفل ہو، ایک طرف قرآن و سنت کی محفل ہو، تو رب کعبہ کی قسم قرآن و سنت کی محفل میں آنے والے چند لوگ ہوں گے اور وہاں پر لائنوں کی لائنیں لگی ہوئی ہوں گی، جہاں پر ناچ گانے کی بات کی جاتی ہے، جہاں پر فحاشی کی بات کی جاتی ہے، نوجوان صف اول میں کھڑا ہوتے ہیں، اور جہاں پر نماز کی بات کی جاتی ہے، قرآن کی بات کی جاتی ہے، حیا کی بات کی جاتی ہے، نبی اور نبی کے صحابہ کی بات کی جاتی ہے، وہاں پر ہمیں مصلحتیں یاد آ جاتی ہیں، وہاں پر ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی خاموش رہے، یہ ان کا معاملہ ہے، وہ جانے ہمیں کیا۔ تو میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے، یہاں پر آواز اٹھانا ہمارا دینی فریضہ بھی ہے، ہمارا قانونی فریضہ بھی ہے کہ پرامن طریقے سے اگر ہمیں احتجاج کی ضرورت پڑتی ہے ہم احتجاج کریں گے، پرامن طریقے سے اگر ہمیں آواز اٹھانی پڑتی ہے ہم آواز ضرور اٹھائیں گے، لیکن یہ قطعاً برداشت نہیں کریں گے کہ نبی اور نبی کے صحابہ کی عظمتوں پر، صحابہ اور اہل بیت کی عظمتوں پر ڈاکے ڈالے جائیں، صحابہ اور اہل بیت کی عظمتوں پر ایسی گندی زبان استعمال کی جائے، ہم یہ قطعاً برداشت نہیں کریں۔